والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں آیا کریں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں مکمل رمضان صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. موضوع اس جمعے کے لیے کئی تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان مبارک میں زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل پوچھتے ہیں، تو اسی حوالے سے میرا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے اہم مسائل اور وہ مسائل جس کی طرف عوام کی توجہ نہیں ہوتی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل میرا بیان ہوگا. زکوٰۃ جو ہے یہ کئی چیزوں کے اوپر ہے. جو بندہ فصل کاشت کرتا ہے، زمیندار ہے، اس فصل کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی بھی شرائط ہے. جو بندہ جانور پالتا ہے اور مقصود اس سے بچے پیدا کرنا، دودھ نکالنا ہے، اس جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح جو سونا چاندی ہے یا تجارت کے لیے جو مال ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اگر یہ زکوٰۃ نہ دی جائے جو کہ فرض ہے تو دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں، مال میں کمی ہونا، وہ دیگر نقصانات آئیں گے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے. کہ جس جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ جانور موٹے تازے ہو کر اس بندے کو محشر کے میدان میں لٹایا جائے گا اور وہ جانور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. جب وہ روند کر وہ گزر جائیں گے پھر واپس آئیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو روندنے کا یہ چلتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہوتا. اور جس پیسے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا محشر کے میدان میں، اور وہ اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. کہ جس طرح بندہ اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اس کے گلے میں سانپ کی شکل میں لپیٹ دے گا، اور وہ جب اس کی طرف ایسے لپکے گا تو وہ بندہ اپنا ہاتھ اس کے منہ کے آگے کر دے گا اور سانپ اس کا ہاتھ کھا جائے گا. جس سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس سونا چاندی کو آگ میں تپا کر اس کے جسم کو قیامت والے دن داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ تیرا سونا چاندی جس کو تو پیار کرتا تھا، جس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور اس کے جسم کو اس سونا چاندی سے ہی داغا جائے گا. یہ چند میں نے آپ کو اخروی عذابات بیان کیے ہیں، اور بھی کئی روایتیں اس کے اوپر ہیں. اب دنیاوی وبال، زکوٰۃ دینے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں
اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کے دنیاوی بھی نقصانات ہیں، اور اخروی قیامت والے دن آخرت میں اس کے بھی عذابات ہیں۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 کی حدیث پاک ہے کہ زکوٰۃ جس مال کی نہ دی جائے، یعنی پیسے کی، سونا چاندی کی زکوٰۃ اگر نہیں دی اس میں سے، تو وہ پورا مال جو ہوگا، وہ زکوٰۃ والا جو مال دوسرے مال کے ساتھ جب مکس ہوگا تو وہ اس کو بھی ہلاک کر دے گا۔ یعنی بالفرض جیسے کہ 1 لاکھ کے اوپر صرف 2500 روپے زکوٰۃ آتی، جتنا بھی بندے کے پاس پیسہ ہو اس کی 2.5% زکوٰۃ آتی ہے، تو لاکھ کے اوپر 2500 زکوٰۃ ہے۔ اب اگر بندہ وہ 2500 نہیں نکالتا تو وہ 2500 جب لاکھ کے ساتھ ملیں گے تو اس لاکھ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو بیسیکلی وہ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اسی لیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفیہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا افضل ہے، دینے والا افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لینے والا تمہاری میل لے رہا ہے، تمہیں پاک کر رہا ہے، تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے۔ وہ مال لینے والا زیادہ افضل ہے کہ اس سے بندہ کیا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ اس کی نکلتی ہے اور اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ جیسے ایک پودا جو ہے، ایک مالی بڑا قیمتی پودا ہو، وہ سائڈوں سے کاٹ رہا ہو تو دوسرا بندہ جا کر اسے کہے کہ کیوں پودا ضائع کر رہے ہو، تو وہ مالی جو سمجھدار ہوگا وہ کیا کہے گا کہ یہ سائڈوں سے کاٹنے سے مال میں کمی نہیں آ رہی، پودا ضائع نہیں ہو رہا بلکہ یہ صحیح طریقے سے بڑھے گا۔ اسی طرح جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ مال بڑھتا ہے اور اس انداز سے بڑھتا ہے کہ جس طرح وہ پودا بڑھتا ہے۔ اس لیے سید زادے کے لیے وہ میل حرام قرار دی کہ یہ میل ہوتی ہے، اور سید زادے جو ہوتے ہیں وہ پاک ہستی ہیں، پاک نسب ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ زکوٰۃ اگر نہ نکالی تو دنیا میں بھی کنجوس مشہور ہوگا۔ جس مال میں وہ جائے گا زکوٰۃ کا حصہ، اس مال کو بھی ہلاک کرے گا، بے برکتی ہوگی، مال ضائع ہوگا، چوری ہوگا، ڈکیتی ہوگی، کسی طریقے سے بھی ضائع ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا سا حصہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، موجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اسے قحط میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں آئے دن کسی نہ کسی چیز کا قحط پڑ جاتا ہے۔ یہ کرونا بھی ایک قحط ہی تھا، ایک آزمائش ہی تھی۔ لوگوں کے کروڑوں روپے کے کاروبار جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے، کئی بیچارے روڈوں پہ آ گئے۔ اس کی ایک وجہ، اور بھی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ حدیث پاک میں کیا بیان کی گئی؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ لاکھوں پتی لوگ ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لاہور میں بھی ہوں گے، لیکن زکوٰۃ سارے دیتے ہوں یہ نہیں ہوتا۔ پھر جو دیتے ہیں وہ صحیح طرح پوری کی پوری دیتے ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اتنی غلطیاں ہیں کہ اس کو سوچیں، اس کو جب سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور صحیح طرح دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ قحط میں مبتلا فرمایا۔ قحط کیا ہوتا ہے؟ پانی نہ ملنا، بجلی نہ ملنا، بارش نہ ہونا، اور بھی کسی چیز کی رزق کی کمی ہو جانا، مارکیٹ میں وہ چیز ہی نہیں مل رہی، بندے فاقوں کے اوپر آ گئے۔ اس طرح کے کئی قحط سالیاں جو ہوتی ہیں وہ جب پڑتی ہیں تو اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ اسی طرح الترغیب والترہیب کی ایک حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر خشکی اور تری میں، یعنی خشکی سے مراد جو زمین ہے اور تری سے مراد سمندر، دریا،
اس میں جو چیز ہلاک ہوتی ہے، ڈوبتی ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلڈنگوں کو آگ لگ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، سارا کروڑوں روپے کا مال جو ہوتا ہے وہ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پورے کے پورے جہاز جو ہوتے ہیں وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا، کہ جب بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی وجہ سے اس کا مال اسی طرح ہلاک ہوتا ہے، یا خشکی میں ہلاک ہو جائے گا، یا ڈاکو لوٹ لیں گے، یا چوری ہو جائے گا، یا بے برکتی ہوگی، کاروبار میں نفع ہی نہیں ہوگا، اور یہاں کیا ہوگا کہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ گاڑی میں جا رہا ہے، مال والی گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی وہ الٹ گئی، یا چوری ہو گئی، یا آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو جائے گا، وہ کسی نہ کسی صورت میں بندے کا ہلاک ہو ہی جاتا ہے، اگرچہ ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے ہم ہر چیز کو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جی زلزلہ کیوں آتا ہے، زمین یوں ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے، سونامی کیوں آتا ہے تو یہ سائنس کہتی ہے، جی سورج گرہن کیوں لگتا ہے سائنس یہ کہتی ہے، اچھا یہ آگ کیوں لگ گئی، یہ لو جی یہ تاروں کی وجہ سے لگ گئی۔ یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ اسباب ہوتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بندہ مرتا ہے کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بہانہ ہے ایک۔ اصل کیا ہے؟ اصل اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ آج ہمارا ملک، ہماری قوم جو ہے وہ اخلاقی طور پر، دیگر معاملات میں پستگی کے طور پر ہے۔ آج ہمارے اوپر کرپٹ لیڈر مسلط ہیں، آج بے دین اینکرز اور جو سیاسی عہدے والے ہیں، افسران ہیں، رشوت خور ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اس کی ساری وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہمارے اپنے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط فرماتا ہے، حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو جو نقصانات ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، اس کی ایک وجہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، برکت بڑی چیز ہے۔ پہلے زمانوں میں برکت عام تھی، گھر کا ایک فرد کماتا تھا، اتنی برکت ہوتی تھی، سارے خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اب سارے کماتے ہیں، برکت نہ ہونے کی وجہ سے، حلال و حرام کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے، فراڈیاں، ملاوٹ، دھوکہ، فریب، ہر چیز، کون سی چیز، یہ شالمی مارکیٹ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہاں کون سی 2 نمبر چیزیں نہیں بنتی، آپ سب کو پتہ ہے، سارا کچھ ہوتا، اس کے باوجود ہم کہیں ہمارے حالات سدھر جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے آپ کو بدل کر اللہ کی راہ میں جو حقوق ہیں، جو فرائض واجبات ہیں، وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے، جرا مرضی لیڈر آ جائے، جو مرضی ہو جائے، جب تک ہم اپنا 1 بائی 1 اپنا محاسبہ نہیں کریں۔ ہمارے یہاں پھٹا یہ ہے، جو سود خور ہے نا، یا جو رشوت خور ہے، یا جو فراڈی ہے، وہ کہے گا جی سارا ملک کی سود ہے چل رہا پہ، ایسا مطلب ہے کہ سارے حرام کرو بھائی چلو، چونکہ وہ سود، ملک سود پہ چل رہا ہے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ جس نے سودی قرض لیا ہے، جس نے کیا ہے، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے علاقے کا کوئی چودھری یا کوئی مولوی 2 نمبر ہے تو ہم کہیں کہ چلو جی انہوں نے بھی نہیں بخشا جانا تو سانوی کھلی چھٹی مل گئی۔ ہر ایک سے اس کی اپنی پوچھ ہوگی، تو نے کیا کیا، ہر ایک سے اس کی پوچھ ہو، بچنا کسی نے بھی نہیں، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ سردار ہے، چودھری ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، امام ہے، پیر ہے، ہر ایک سے اس کے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ ہم نے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جانا تیری مارکیٹ میں کیا نظام رائج تھا، سارے سود کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، تمہارا ملک سود پہ چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا، تیرا لیڈر کیسا تھا، تیرے علاقے کا پیر کیسا تھا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو کیسا تھا۔ اصل یہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں، یہ بھی بڑی یاد رکھنے والی حدیث پاک ہے، الترغیب والترہیب کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے
4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے اور 1 ادا نہ کرے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ 3 ادا کر رہا ہے 1 نہیں کر رہا تو وہ 3 کافی نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ 4 پوری کی پوری نہ کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ چاروں پورے کرے گا تو تب جو ہے نا اس کا اسلام مکمل ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے زکوٰۃ نہ دے، بندہ زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے، بندہ یہ دونوں چیزیں کرے روزہ نہ رکھے، بندہ یہ تینوں چیزیں کرے حج نہ کرے، نہیں، یہ ساری چیزیں کرے گا تو وہ اس کو کافی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ پیسے کمانا شروع ہو جائے اور کہے کہ چلو جی کوئی بات نہیں، رزق حلال کمانا بھی فرض ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، نمازیں کے علاوہ روزے چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، حج کا اس کے پاس وقت ہی نہیں، اور جب پوچھو تو کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، رزق بھی تو کمانا ضروری ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ رزق کا درجہ جو ہے وہ 5 ارکان کے بعد 6واں درجہ ہے۔ یہاں آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ 6واں درجہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں فرما رہے ہیں کہ جو 4 ارکان ہیں توحید اور رسالت کے بعد، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ارکان ہیں، جب یہ چاروں پورے کرے گا تو کفایت ہوگی، اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ اور جو دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان 5 کے اندر بھی درجات ہیں۔ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ 5 جو بنیادی ارکان ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں، ان کے اندر کون کس سے افضل ہے؟ تو توحید و رسالت تو سب سے افضل ہے کہ اس کے بغیر تو بندے کا کوئی عمل ہی قبول نہیں، کہ بغیر بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جتنی مرضی لوگوں کو ویلفیئر سوسائٹیاں بنا دے، اسپتال بنا دے، ہمارے لاہور میں کئی اسپتال کافروں کے نام پر چل رہے ہیں، ان کافروں کو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ آخرت کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ دنیاوی طور پر اجر مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کر دیتا ہے، کافروں کو بھی، لیکن آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے۔ آخرت میں نیکی اسی کی کام آئے گی کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، یہ طے شدہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے ایک جب صحابی نے آ کے عرض کی نا میرے والد نے مجھے 100 اونٹ مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی وصیت کی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں، کہ تیرا باپ مسلمان نہیں مرا، اس کی طرف سے 100 اونٹ صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو وصیت کو کال عدم قرار دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ بندہ جب مسلمان ہی نہیں اس کی طرف سے پوری دنیا صدقہ کر دو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو پہلے کیا ہے؟ توحید و رسالت۔ نمبر 2 نماز۔ توحید و رسالت کے بعد نماز کا درجہ ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ روزہ رکھنے والا بھی ہوگا، اس کے اندر حج کی بھی تمنا ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ دینے کی بھی تمنا ہوگی، حاجی ہر طرح کا نیک عمل کرنے کی رغبت رکھتا ہے، حقوق العباد بھی حاجی ہی، یہ نمازی ہی پورے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، نہیں، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ بڑے حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز ہی انسان کو برائی سے روکتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بندہ نمازی ہوگا تو بندے کا کردار بدلنا شروع ہوگا، بندہ اچھا ہونا شروع ہوگا۔ جب کہا نا کہ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ چوری کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو چوری سے بچا لے گی، اس کو چوری سے دور کر دے گی۔ تو دوسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان میں سے نماز۔ اب تیسرا درجہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس وجہ سے کہ روزے کا تعلق، حج کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ بندے کا اس غریب شخص کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں تیسرے درجے پر ہے۔ جس موضوع کے اوپر آج ہم بیان کر رہے ہیں زکوٰۃ، اس کا بنیادی ارکان میں سے تیسرا درجہ ہے۔ توحید و رسالت کے بعد نماز، نماز کے بعد
کس کا درجہ ہے؟ زکوٰۃ کا. اس کے بعد رمضان ہے, اس کے بعد حج ہے. تو زکوٰۃ جو ہے اس کا مقام و مرتبہ اتنا اہم کہ تیسرا درجہ بنیادی ارکان میں سے رکھا, رمضان کے بھی اوپر رکھا, اس وجہ سے کہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہے, اللہ کی بندگی بھی ہے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہے. تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سمجھنے کے لیے 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. زکوٰۃ کی جو پوری عمارت ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1, شرائط زکوٰۃ کیا ہیں. نمبر 2, کون سے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. نمبر 3, کتنا مال ہو تو زکوٰۃ ہے, اس کی کوئی کیٹیگری بھی ہے اور اس کا کوئی مقدار بھی ہے یا نہیں, یہ بھی ان کی شرائط میں ہے. اور نمبر 4, مصارف زکوٰۃ, کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر لگتی ہے. یہ 4 چیزیں پورے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اہم ہے. نمبر 1 ہے شرائط زکوٰۃ. نمبر 2 ہے اموال زکوٰۃ, کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. نمبر 3 ہے کہ کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی اور اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور نمبر 4 کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے. سب سے پہلی جو ہے نماز کی زکوٰۃ کی شرائط, اس میں کئی شرطیں ہیں, جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ مسلمان ہونا, کہ جو بندہ مسلمان نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. مسلمان ہو تو اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. نمبر 2 ہے کہ یعنی یہ شرائط میں سے ہی ایک پہلا کیا ہے مسلمان ہونا, اور اس کے ساتھ اس کی شرط کیا ہے بالغ ہونا. نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں, اگرچہ کروڑوں روپے کا مالک ہو, وراثت میں اس کو پیسہ ملا ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اسی طرح نمبر 3 عقل والا ہونا, پاگل شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کی جو پہلی شرائط چل رہی ہیں ان میں ہے. عقل والا ہو, بالغ ہو اور مسلمان ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کے احکام آئیں گے. اور ایک اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حساب سے اس کا سال پورا ہوتا ہو. یہاں آ کر کئی لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا ایک دن رکھا ہوتا ہے کہ میں نے 1 جنوری کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 1 رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں, حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ان کے اوپر 1 رمضان ہی کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ بالفرض 20 شعبان کو, رمضان سے 10 دن پہلے ایک بندے کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ نصاب جتنی رقم آئی, جو تقریباً سمجھ لیں کہ 80-85 ہزار بنتی ہے, 52.5 تولے چاندی کی قیمت اتنی بنتی ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے پاس 80,000 روپیہ شعبان کی 20 تاریخ کو دن 12 بجے آیا ہے. جب یہ نصاب جتنی رقم زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے پاس آ گئی, اب اس کا سال شروع ہو گیا. اب سال کے درمیان وہ 80,000 2 لاکھ ہوا, پھر 3 لاکھ ہوا, پھر ایک دم سے خرچ ہو کر دوبارہ 1.5 لاکھ کے اوپر آ گیا. پھر جب اگلا سال اسلامی, انگریزی نہیں, اسلامی حساب سے جب وہی 20 شعبان وہی دن 12 بجیں گے, اس وقت اس کے پاس اگر نصاب جتنی رقم جتنی بھی موجود ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی ٹھہر جو میں ابھی رمضان میں زکوٰۃ دوں گا, ایسا نہیں. جب سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہے. تاخیر کرنا جائز نہیں کہ بندہ سائڈ پہ رکھ لے جی تھوڑا تھوڑا کر کر میں دیتا رہوں گا, یہ جائز نہیں. یہ درست ہے کہ بندہ ایڈوانس میں دیتا رہے, کہ ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ جو ہوتی ہے بالفرض وہ رمضان کے بعد شوال میں فرض ہوتی ہے, تو وہ رمضان میں ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دے اور اس کا حساب نوٹ کر لے. جب شوال آئے اس وقت حساب کرے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اب اس حساب سے جو ایڈوانس دے دی ہوئی ہے وہ نکال کر جو باقی بچتی ہے وہ دے دے. فوراً زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے, اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ رکھ لیتے ہیں سائڈ پہ, پھر روزانہ مہینے بعد ہفتے بعد تھوڑی تھوڑی کر کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ جائز نہیں. حالانکہ دے زکوٰۃ رہا ہے لیکن پھر بھی گناہ گار ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ مسئلے کا پتہ نہیں, اور پوچھنا ہم بعض دفعہ گوارا ہی نہیں کرتے.
کہ جب پیسہ آ جائے تو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ, وہ چھڈو مولوی صاحب اللہ دی راہ تے دینا ہے. ایسا ہوتا ہے. نماز پڑھنے آ جائے تو نماز کے لیے غلط ملط طریقے سے پڑھتے ہیں, پوچھنا گوارا نہیں کرتے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر میں کوئی کاروبار کرنے جاؤں گا مارکیٹ میں تو میں 100 بندوں سے مشورہ کروں گا کہ یار کاروبار کس طرح کرنا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا اصول ہے. لیکن جب اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں ٹائم بھی دینا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, حج بھی کرنا ہے, صحیح طرح نہیں کرنا, لاپرواہی کرنی ہے. نوٹ 1000 کا ایسے چیک کرنا ہے, پتہ نہیں کس کس طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں اصلی ہے کہ نقلی ہے. لیکن جب اللہ کی بندگی کرنی ہے, جب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے, اس کی طرف توجہ کوئی نہیں کرتی. حالانکہ اس سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے, بندہ کام نیک کر رہا ہوتا ہے لیکن گناہ گار ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایسے کئی مسائل آتے ہیں کہ میں ترس آتا ہے لوگوں کے اوپر کہ بندہ بیچارہ اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کے لیے گناہ جاری ہے. مسجد بناتے ہیں اللہ کے نام پر, وقف کر دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں نہیں یار یہاں مسجد نہیں چلے گی, چلو جی مدرسہ بنا دو. اب بنایا مدرسہ ہی, نیک کام ہی کیا, لیکن مسجد کی جگہ پر مدرسہ بنا دیا تو گناہ جاریہ ہو گیا. کہ جو چیز ایک مرتبہ وقف ہو جائے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. مدرسے کو مسجد نہیں بنا سکتے, مسجد کو مدرسہ نہیں بنا سکتے, جنازگاہ کو قبرستان نہیں بنا سکتے, قبرستان کو جنازگاہ نہیں بنا سکتے. یہ احکام ہے, ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو پہلی جو شرائط بیان کی گئی ان میں سے ایک شرط کیا ہے, اسلامی حساب سے سال پورا ہونا. اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. مثال یہ ہے کہ آج اگر میرے اوپر سال پورا ہوتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور میرے پاس 10 لاکھ ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے. اب 10 دن بعد رمضان ہے, اس 10 دن کے اندر اس 10 لاکھ میں سے ہو سکتا ہے میرا 3-4 لاکھ روپیہ کہیں خرچ ہو جائے. اب میں جب یکم رمضان میں دیکھوں گا میرے پاس کتنا پیسہ ہے تو وہ 7 لاکھ ہو چکا ہوا ہے. اب میں 7 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہوں جبکہ شرعاً میرے اوپر 10 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے, تو میں زکوٰۃ کم دینے والا بن گیا. زکوٰۃ پوری دینا بھی ضروری ہے. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں, کس کس چیز کے اوپر زکوٰۃ. وہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ ہے. سونا, چاندی, کرنسی نوٹ, چاہے ڈالر ہوں, چاہے دینار ہوں, چاہے ریال ہوں, کوئی بھی کرنسی, پرائز بونڈ بھی چاہے کیوں نہ ہو, یہ سارے کرنسی ہیں, ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور چوتھا کیا ہے, مال تجارت. کوئی بھی شے بندے نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کوئی بھی شے تجارت کی نیت سے اگر خریدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ. سونا چاندی چاہے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے یا نہیں خریدا, چاہے پہننے کے لیے ہے یا نہیں پہننے کے لیے, چاہے سونا چاندی کا ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے, چاہے سونا چاندی کے بسکٹ پڑے ہوئے ہیں, کسی شیپ میں بھی سونا چاندی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. پیسہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, ایک بندے نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے, زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے. ایک بندے نے حج کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے, زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی. کسی بھی کام کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صورت فرض ہے. اور جو مال تجارت, کوئی بھی سامان, کوئی بھی چیز, کوئی بھی پلاٹ, کوئی بھی مکان, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی چیز اگر بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہے تو وہ مال تجارت ہے, اس کے اوپر کیا ہے, زکوٰۃ ہے. اور جو اس کے علاوہ ہے, یعنی نہ سونا چاندی ہے, نہ کرنسی نوٹ ہے, نہ بیچنے کی نیت سے, ان 4 کے علاوہ ہر چیز جو بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. پلاٹینیم جو ہے وہ سونے سے بھی مہنگا ہے, ہیرا جو ہے وہ سونے سے بھی مہنگا ہے, لیکن اگر ہیرا بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہوا, ویسے ہی پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ 4 چیزوں سے باہر ہے. سونا چاندی, پیسہ اور مال تجارت سے جو چیز باہر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندے کا گودام ہے, 1 کروڑ روپے کا گودام ہے, اس گودام کو اگر اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو اس گودام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندے کے 10 مکان ہیں, ان 10 مکانوں کو, 10 پلاٹوں کو اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا, اس نیت سے خریدا میں اپنے بچوں کو دوں گا, تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پلاٹ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے
تو وہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ تو 4 چیزوں کے علاوہ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ صرف 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے ہوگی وہ مال تجارت ہے۔ کہ ایک بندہ جو ہے اس نے دکان ڈالی، اب دکان اس کی اپنی ذاتی ہے، دکان اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی ہوئی، دکان اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی۔ اسی طرح اس نے دکان کے اندر جو ہے وہ الماریاں بنوائی ہیں، اپنا کاؤنٹر بنوایا ہے، یہ چیزیں بیچنے کی نیت سے نہیں ہوتی، تو نہ دکان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہ کاؤنٹر کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہ جو اس نے الماریاں بنوائی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ صرف اس چیز کے اوپر ہوگی جو اس نے مال ڈالا ہے بیچنے کی نیت سے۔ ایک بندے نے پرچون کی دکان بالفرض ڈالی، اس پرچون کی دکان کے اندر اس نے ریک بنائے، کاؤنٹر بنایا، دکان کی اس کی ذاتی ہے جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، تو ان کو اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو اس نے سامان بیچنے کی نیت سے ڈالا ہے اس سامان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ضرورت سامان جو ہوتا ہے وہ آج آیا کل بک گیا، پرسوں آیا پرچوت بک گیا، اب سامان کا کیا حساب؟ تو ہر سامان کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں۔ جب پہلی مرتبہ اس نے وہ تجارت کا سامان ڈالا تو سال اس کا شروع ہو گیا، اب سال کے دوران نیا مال آیا، پرانا بک گیا، جب سال پورا ہوگا اس وقت جتنا مال موجود ہے، چاہے کل ہی کیوں نہیں لیا یا گھنٹہ پہلے کیوں نہیں لیا، جتنا مال موجود ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو کھا لیا پی گیا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنا مال موجود ہوگا صرف اتنے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کیسے لگائے، کہ قیمت خرید اور ہوتی ہے، قیمت فروخت اور ہوتی ہے، تو جو اس کی موجودہ ویلیو ہوگی ہمیشہ اس کا زکوٰۃ میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ کہ ایک بندے نے بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا، جب خریدا تو وہ 10 لاکھ کا تھا اور آج اس کی قیمت 50 لاکھ ہو گئی ہے، تو آج 50 لاکھ کے حساب سے ہی وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی دکان کے اندر مال ڈالا، کپڑے کا سامان ڈالا، کپڑا ڈالا، اب جو کپڑا ڈالا ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، خریدا اس نے 1 لاکھ کا تھا، اب اس کی مارکیٹ ویلیو 50,000 ہو چکی ہے، تو اب 50,000 کے حساب سے ہی وہ زکوٰۃ دے۔ جتنی اس کی موجودہ ویلیو ہوگی بیچنے کے اعتبار سے، کیونکہ بندہ تھوڑا نفع رکھ کے ہی اس کو بیچتا ہے، ایک چیز 10 روپے کی لی ہے تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ وہ 10 زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس لیول تک بندے کے پاس پیسہ ہو یا مال تجارت ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی تقریباً جو ہے وہ 85,000 کی بنتی ہے۔ یہ شریعت نے 2 نصاب حدیث پاک نے دیے، 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی، دونوں کو جس نصاب تک بھی بندے کا پیسہ پہنچ جائے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اب موجودہ دور میں سونا بہت مہنگا ہے، 7.5 تولے سونے لاکھوں میں ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی ہزاروں میں ہے، لیکن شریعت نے قیامت تک کے لیے اس کا جو معیار دیا ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب ہو سکتا آنے والے وقت میں سونا اتنا سستا ہو جائے کہ وہ 52.5 تولے چاندی سے بھی سستا ہو جائے، تو اس صورت میں پہلا معیار جو ہوگا وہ سونا ہو جائے گا۔ فی زمانہ 52.5 تولے معیار ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، یہ سارے احکام اس کے اوپر نافذ ہوں گے۔ اب سونا چاندی کی زکوٰۃ سونا چاندی سے ہی دے سکتا ہے، یعنی اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ لو جی میں نے سونے کا ریٹ لگوا کر اس کو پیسوں کی شکل میں زکوٰۃ نہیں دینی، میں نے سونا ہی زکوٰۃ دینا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا جو ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 2.187 گرام، یہ زکوٰۃ اس کی بنتی ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا ہے اور اسی میں سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو 2.187 گرام وہ سونا بھی غریب کو دے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح چاندی 52.5 تولے ہے تو اس کی جو مقدار زکوٰۃ کی بنتی ہے وہ 15.309 گرام، 15.309 گرام جو چاندی ہوگی
وہ بھی غریب کو دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ پیسوں میں اس کو تبدیل کر کر پھر ہی زکوٰۃ دے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو وہ سونے کے اوپر جو زکوٰۃ ہوگی وہ کون دے گا؟ بیوی کہتی ہے کہ جی میں تو کماتی نہیں، بندہ کہتا ہے کہ میرا ہے نہیں، اور بعض دفعہ اپنا بھی جو سونا دیا ہوتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ بیوی کا ہے، زکوٰۃ سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ حالانکہ اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ نہ کرے بالفرض طلاق ہو تو بندہ جو اپنی چیز واپس لے گا نا اس کو اب بھی اپنی چیز شمار کر لے۔ دنیا میں تو ابھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی طلاق ہوگی تو سنگیت نو رکھ کے کہے گا میرا ہے، میری ماں نے پایا ہے، میرے پیو نے پایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اسی طرح اگر عورت یہ بہانہ بنا لے کہ جی میں تو کماتی نہیں، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ جو کمانے والا ہوگا زکوٰۃ اسی کے اوپر ہی فرض ہے۔ جس کے اوپر نصاب جتنی رقم ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ شریعت نے نافذ کر دی، چاہے وہ کماتا ہے چاہے وہ نہیں کماتا۔ اب ایک مثال ہے، ایک بندے کے پاس 10 دکانیں ہیں، کروڑوں روپے کی دکانیں ہیں، لیکن اس نے بیچنے کی نیت سے وہ دکانیں نہیں رکھی ہوئی۔ اب اس کا کرایہ کھاتا ہے، دکانوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، اور کرایہ جو اکٹھا کرتا ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے پاس سیونگ میں رکھتا ہی نہیں۔ اب ہے کروڑوں روپے کی سامی لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر کوئی فرض نہیں۔ اور ایک بندہ جو ہے اس نے چھوٹی سی پرچون کی دکان ڈالی اور اس کے اندر اس نے 85,000 روپے کا سامان ڈال دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں تو غریب ہوں، کہ میں تو چھوٹا سا تاجر ہوں، لیکن جب نصاب جتنا اس نے کاروبار شروع کر دیا اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکام آ گئے۔ یہ ہماری عقل کے مطابق شریعت کے احکام نہیں چلتے، جو شرعی حکم ہوگا اس کو فالو کیا جائے۔ کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالفرض اس نے 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں اپنی بچوں کے لیے، 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آ رہی، اور ایک بندہ جو ہے اس نے اپنی بچی کے لیے سونا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی میں دوں گا، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ تو جس کے اوپر زکوٰۃ آنی ہے وہ آنی ہے اور وہ دینی ہے۔ خوش دلی سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ بچی کے بھی اچھے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ اور اگر تنگ دلی سے یا بندہ کی کھیلے بہانے کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دے کہ جی یہ میرا نہیں ہے سونا، ٹھیک ہے، بظاہر یہ کہہ دے لیکن حقیقت میں اپنا ہی رکھے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تجارت کے نیت سے جو مال خریدا جائے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک زکوٰۃ ہی، وہ تجارت ہی کی نیت ہو۔ اگر ایک بندے نے ایک پلاٹ خریدا اور اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا، لیکن آگے جا کر اس کی نیت تبدیل ہوگی، کہتا میں نے نہیں بیچنا، تو اب اس کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ یا پہلے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، پہلے استعمال کی نیت سے خریدا، اب درمیان میں آ کر کہتا کہ میں اس کو بیچوں گا، تب بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ تب ہوگی کہ جب شروع سے لے کر آخر تک اس کی بیچنے ہی کی نیت ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نصاب کے اعتبار سے ہو گئی۔ اور آخری پوائنٹ کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ بندہ اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اپنے بہن بھائی، اپنے چچا، اپنا تایا، اپنا سسر، اپنی ساس، ٹھیک ہے، اپنا داماد، اپنی بہو، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بلکہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دور والوں کو زکوٰۃ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جتنا قریبی رشتہ دار ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور بھائی کیا ہے، وہ زیادہ، بہن زیادہ حق رکھتی ہے۔ اپنی بھائی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے ماموں، چچا، تائے، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بس کیا ہے، اپنے آباء و اجداد اور اپنی نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو اور سید زادہ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں نوٹ کرنی ہے، ایک کافر نہ ہو، نمبر 2 صاحب نصاب نہ ہو کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا نہ پیسہ ہو، نہ 52.5 تولے چاندی جتنا حاجت سے زائد مال ہو۔ اب ایک بیوہ ہے،
اس نے 2 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور لوگ اسی کو ہی زکوٰۃ دیے جا رہے ہیں، وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر تو اپنی زکوٰۃ واجب ہے۔ یا ایک بیوہ ہے، اس نے سونا اکٹھا کیا ہوا ہے، 2 تولے سونا بھی اگر کسی کے 1 تولہ سونا بھی ہو تو وہ اس کی قیمت 85,000 روپے بن جاتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس حاجت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں۔ حاجت کیا چیز کی؟ اپنا مکان ہونا انسانی حاجت ہے، سواری انسانی حاجت ہے، فریج بھی انسانی حاجت ہے، پنکھا کولر بھی انسانی حاجت ہے۔ انسانی حاجت سے علاوہ چیزیں، ایک بندے کے پاس LCD پڑی ہوئی ہے گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے، اور وہ 50,000 کی LCD ہے، 40,000 کا اس نے موبائل شوقیہ رکھا ہوا ہے فلمیں دیکھنے کے لیے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو وہ 80-85,000 اس کی قیمت بنتی ہے، اور وہ نصاب جتنی پہنچتی ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ وہ تو نصاب جتنا اس کے پاس مال موجود ہے۔ لہٰذا جب زکوٰۃ دیں تو یہ دیکھیں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس نے کمیٹیاں تو نہیں ڈالی ہوئی، کوئی سونا تو نہیں ہے، کوئی گھر میں اس کے پاس حاجت سے زائد چیزیں تو نہیں پڑی ہوئی، گھر میں ڈیکوریشن پیس تو نہیں پڑے ہوئے، یا اور چیزیں اس طرح کی جو پڑی انسانی ضرورت نہیں ہے، عیاشیوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں، وہ تو نہیں پڑی ہوئی۔ اگر وہ چیزیں پڑی ہوں گی تو وہ اگر وہ 85,000 جتنا نصاب بنتا ہے اس کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سب سے اہم مسئلہ پورے اس زکوٰۃ کے مسائل میں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ نے اگر غریب کو مالک نہیں بنایا، اس کو کھانا کھلوا دیا یا لنگر خانہ کھول دیا یا اسپتال بنا دیا، کہ اسپتال میں غریب کو زکوٰۃ دی نہیں جاتی، اسپتال میں تو اس کی بلڈنگ تعمیر ہو گئی، اس کی مشینری آ گئی، اس سے بل جمع کروا دیے گئے۔ غریب کو مالک بنانا زکوٰۃ میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کے زکوٰۃ کا مالک بن جائے۔ اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا اور ویسے ہی روڈ بنا دیا یا کوئی ویلفیئر کا کام کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ اپنی ویلفیئر سوسائٹی بنا لیتا ہے اور کسی عالم سے کسی سے نہیں پوچھتا۔ اب دیکھیں اسپتال میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن اس کا ایک شرعی طریقہ ہے کہ وہ غریب جو ہو، جو مریض ہو، اس کو کہے کہ لو جی تیرے علاج کے اوپر 3 لاکھ روپیہ خرچہ آنا ہے، اور وہ کہے میرے پاس 3 لاکھ نہیں ہے، اس کو 3 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے دیں۔ جب وہ 3 لاکھ روپیہ لے لے، اس کے بعد چاہے اگلی ونڈو کے اندر جا کر وہ کہے لو جی یہ میں نے اپنے علاج کے لیے پیسے جمع کروائے، اب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو دیا ہی کچھ نہیں، اس کے ویسے ہی ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ نے خرچ کر دیا تو اس کی ملکیت ہی کچھ نہیں گیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسجد میں کیوں نہیں زکوٰۃ لگتی؟ حالانکہ اللہ کی بندگی ہونی ہے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ غریب کی ملکیت وہ زکوٰۃ نہیں جاتی۔ اگرچہ ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے، امیر نے بھی پڑھنی ہے، غریب نے بھی پڑھنی ہے، لیکن وہ ملکیت میں نہیں جاتی کسی کے، غریب کے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب بھی زکوٰۃ دیں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مدرسے میں بھی جب زکوٰۃ دیں تو اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ مستحق جو طلباء ہوں ان کو دیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ لو جی یہ کیا ہے، نفلی ہے کہ واجبہ ہے، کیا ہے؟ پھر اس کے حساب سے مفتیان کرام سے مشاورت کر کر غریب جو مستحق ہوتے ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ غریب کو مالک بنانا یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غریبوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دی، غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا نہیں کہا۔ غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا، غریب کو دینا ہے۔ تو جب غریب کی ملکیت جائے گا، وہ اپنے ہاتھ میں قبضہ کرے گا، تب زکوٰۃ ادا ہونی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس کے نام پر جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے کر روڈ بنوا دوں، میں درخت لگوا دوں، میں پانی کی سبیل لگوا دوں، میں لنگر خانے کھول دوں، میں مسافر خانہ کھول دوں زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو صحیح طریقے سے دیں، مستحق لوگوں کو دیں، اور فی زمانہ اگر آپ کے رشتہ دار غریب نہیں ہیں تو سب سے بڑھ کر اہل سنت کے مدارس جو ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کہ انہی سے ہی یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ آپ کی مسجدوں کی رونق، یہ آپ کے دین کے احکام چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی بھی آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے کہ الحمدللہ آپ کے ایک ایک پیسے سے دعوت اسلامی کے اتنے شعبہ جات دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق لوگوں تک دیں۔ پہلے وہی ہے جتنے قریبی رشتہ دار ان کو دیں، ان میں اگر کوئی نہیں تو دعوت اسلامی کو دیں۔ انشاءاللہ عز و جل صحیح طریقے سے آپ کی زکوٰۃ کو جو ہے وہ صحیح معنی میں خرچ کیا جائے گا، آپ کے لیے بھی وہ ثواب جاریہ
کا صورت اور ایک امکان ہوگا. ہمارے یہاں جو امام صاحب ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے کر رسید حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے جو نگران ہیں عمران بھائی, آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے کر رسید حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیکم.